ہی انسان اپنے اللہ کا دیدار کرے گا، اپنے اللہ کو دیکھے گا، اپنے رب کے چہرے کی زیارت کرے گا، تو اس انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قاعدے اور قانون بنائے ہیں اس دنیا کے اندر بھی۔ آپ کسی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں، ان کو آپ آسانی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے مناظر، بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے انسان کو ہزاروں میل کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے، پھر انسان کو وہ خوشی، وہ آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام مثالوں کو آپ چھوڑیں، آپ نے اگر بیت اللہ کی طرف ہی سفر کر کے جانا ہے، بیت اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مال کی ضرورت پڑے گی، وقت کی ضرورت پڑے گی، جان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ سفر کر کے جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے اللہ کا گھر دیکھا ہے، استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے بندے کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے، یہ انسان اگر اللہ کے گھر کو دیکھے، بیت اللہ کو دیکھے، حرم کو دیکھے، یہ انسان کی خوشی کا عالم ہے۔ جب ایک شخص اپنے رب کو دیکھے گا، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ نے جس طرح بیت اللہ کا سفر کیا، آپ نے جس طرح مسجد نبی کا سفر کیا، آپ کو جس طرح مسجد اقصی کا سفر کرنا پڑے گا، پھر ایک خوشی، پھر ایک لذت محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، پھر ایک قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا بھی بنایا ہے۔ اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، مال لگانا پڑے گا، پھر میرا رب اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تو سب سے پہلے جو انسان کے لیے ضروری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار انسان کو ہو جائے، وہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بندہ اسلام پر فوت ہو اور ساری زندگی اسلام کے ساتھ چمٹ کر کے رہے۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ یہ کافر کہا کرتے تھے پہلی بات ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اگر بالفرض بالمحال کہتے تھے قیامت قائم ہو بھی گئی تو رب کی رحمتیں جو ہے، رب کا جو جھکاؤ ہے وہ کافروں پر ہی ہوگا۔ یہ کافروں کا وہم تھا، گمان تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس دن ہم ان کو پردے کے اندر رکھیں گے، دیوار کے اندر رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی کافروں کو جو اللہ کے قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے، انہیں اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ دیدار کن کو نصیب ہوگا؟ دیدار ان لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے اسلام کے لیے مارے کھائیں، جنہوں نے اللہ کے قرآن کو قبول کیا، جنہوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی، انہیں ان کے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بہت سارے چہرے جو ہوں گے وہ خوش ہوں گے، بہت سارے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، چمک دمک رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہونے والا ہے۔ بہت سارے چہرے خوش ہوں گے، ان کی وجہ یہ ہوگی کہ انہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہونے والی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے والی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار سب
سب سے پہلے جس کو ہوگا وہ مومن ہوں گے، مومنوں کو دیدار ہوگا، کافروں کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا ہی نہیں۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی ہیں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں کے صاف دیکھو گے، صاف نظر آئے گا تمہارا رب۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا قاعدہ اور قانون بیان فرمایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہم تشریف لے کے گئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو دیکھ رہے تھے، اور چاند بھی کون سا؟ جو 14ویں کا چاند تھا۔ میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر حدیث کو صرف نہیں بیان کر رہے، پیغمبر کے صرف بات کو نہیں بیان کر رہے، بلکہ وہ منظر بھی نوٹ اور نقل فرما رہے ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے آپ کے صحابہ نے وہ منظر دیکھا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگ کہتے ہیں قرآن پہنچا ہے، حدیث نہیں پہنچی، ہزاروں راستے ہزاروں راوی درمیان کے اندر آئے ہیں، حدیث کیسے جمع ہو گئی؟ حدیث ایسے جمع ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کا، پیارے پیغمبر کی حدیث کا، اس بئی کا ذمہ خود لیا تھا، حدیث ایسے جمع ہو گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ منظر بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ہم ایسے دیکھ رہے تھے چاند کو اپنی نظروں کے سامنے، اور چاند بھی 14ویں رات کا چاند تھا، ایسے صاف دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا یا، کہ اے میرے صحابہ تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے، مومن اپنے رب کو ایسے دیکھے گا، کلمہ پڑھنے والا اپنے رب کو ایسے دیکھے گا جیسے میرے صحابہ تم اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہو، 14ویں رات کے چاند کو جس طرح دیکھ رہے ہو اس طرح تم دیکھو گے، اور کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس بات کے اندر، اپنے رب کو مومن اس طرح دیکھ رہے ہوں گے۔